السلام علیکم ناظرین، ضبط ڈرامہ اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آخر 2 ایپیسوڈز میں بھی غلط فہمیوں کا سلسلہ ختم ہونے کی بجائے اور بھی خطرناک کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف رملہ کی ایک ایک چال فائنلی بے نقاب ہونے والی ہے، جبکہ شامی کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ رملہ شروع دن سے اسے صرف ایک مہرے کے طور پہ استعمال کر رہی تھی۔ تو کیا اب سچ سامنے آنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا بہت دیر ہو چکی ہے؟ آئیے پورا معاملہ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شامی اور آئلہ کی۔ جب شامی آئلہ کو یہ چونکا دینے والی حقیقت بتاتا ہے کہ امی کو تو پہلے دن سے معلوم تھا کہ وہ بچہ میرا ہی تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر تمہارے کردار پر الزام لگایا تاکہ کسی بھی قیمت پر ہمارا رشتہ ختم ہو جائے۔ تو یہ سنتے ہی آئلہ کے قدموں تلے سے تو جیسے زمین نکل جاتی ہے۔ ایک لمحے میں اسے وہ سارے زخم یاد آ جاتے ہیں، وہ بے عزتی، وہ آنسو اور وہ اذیت جو صرف ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے نہ صرف اسے بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی برداشت کرنا پڑی تھی۔ لیکن اس بار آئلہ بھی خاموش نہیں رہتی۔ وہ شامی کو ایسی حقیقت بتاتی ہے جس کا شامی نے شاید خواب میں بھی تصور نہ کیا ہو۔ وہ کہتی ہے، تمہیں معلوم بھی ہے اس وقت تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وہ اس وقت میرے شوہر اون کے گھر میں موجود ہے، اور صرف یہی نہیں، اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے وہ تم لوگوں کی دی ہوئی پوری فیکٹری بھی اون کے نام کر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی شامی مکمل طور پہ ہل کر رہ جاتا ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ رملہ نے شروع سے آخر تک صرف اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال کیا۔ ادھر وہ ہر وقت یہی سمجھتا رہا کہ رملہ صرف اس کی اور آئلہ کی زندگی دوبارہ آباد کرنا چاہتی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ تو خاموشی سے اپنا راستہ صاف کر رہی تھی اون تک پہنچنے کا۔ ویسے یہاں شامی پر بھی ترس کم ہی آتا ہے، کیونکہ جو انسان ہر بار دوسروں کی باتوں میں آتا رہے اور کبھی خود سوچنے سمجھنے کی زحمت نہ کرے تو پھر ایک نہ ایک دن ایسا دھوکہ ضرور کھاتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، شامی غصے سے فوراً وہاں سے نکلتا ہے اور سیدھا اون کے گھر جا پہنچتا ہے۔ اتفاق سے دروازہ بھی رملہ ہی کھولتی ہے۔ شامی کو سامنے دیکھ کر وہ خود بھی چند لمحوں کے لیے گھبرا جاتی ہے اور پوچھتی ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ شامی طنزیہ انداز میں جواب دیتا ہے، رنگ میں بھنگ ڈالنے آیا ہوں۔ رملہ فوراً غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، اون کا گھر ہے۔ لیکن شامی اس کی ایک نہیں سنتا۔ وہ سیدھا گھر کے اندر داخل ہو کر ایک ایک کمرہ چیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ شاید اون بھی گھر میں موجود ہوگا اور آج اس کے سامنے سارا حساب برابر کروں گا، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس وقت اون گھر پر نہیں ہوتا۔ پھر شامی غصے سے رملہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، کمال کا کھیل کھیلا ہے تم نے۔ لگتا ہے فیکٹری اپنے نام کروانے سے لے کر اون کے نام کرنے تک ہر پلان پہلے سے تیار تھا، اور یقیناً یہ سب تمہارے اسی عاشق اون کا آئیڈیا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور بنتا ہے، آخر شامی یہ بات کیوں بھول جاتا ہے کہ رملہ نے تو کبھی اس سے شادی کی ضد ہی نہیں کی تھی، بلکہ نکاح سے پہلے وہ کئی بار خود شامی سے کہہ چکی تھی کہ یہ رشتہ ختم کر دو۔ اصل مسئلہ تو ہمیشہ عارفہ تھی، جو ہر قیمت پر رملہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ اور دوسری طرف شامی، وہ اتنا کمزور نکلا، نہ اپنی محبت کے لیے کھڑا ہو سکا اور نہ ہی اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کر سکا۔ رملہ نے تو صرف اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، اور اب بھی وہ یہی چاہتی ہے کہ اون اور آئلہ کے درمیان غلط فہمیاں اتنی بڑھ جائیں کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے، کیونکہ رملہ اچھی طرح جانتی ہے اگر شامی اسے طلاق دے دے اور دوسری طرف آئلہ بھی اون سے الگ ہو جائے، تبھی اس کے لیے اون تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو سکے گا۔ اسی لیے وہ بڑے سکون سے شامی سے کہتی ہے، جو تم سمجھنا چاہتے ہو سمجھتے رہو، لیکن ایک حقیقت نہیں بدلے گی، اور وہ یہ کہ اب وہ فیکٹری اون کے نام ہو چکی ہے۔ لیکن اون جب دیکھتا ہے کہ غلط فہمیاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مزید خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
سچ سب کے سامنے آنا چاہیے، اسی لیے وہ فیکٹری کی تمام فائلز اٹھاتا ہے اور سیدھا بی جان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ادھر فاروق صاحب اور عارفہ بھی غصے میں وہاں آ جاتے ہیں اور حسب معمول رملہ کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اون پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے پہلے سے منصوبہ بندی کر کے ان کی فیکٹری ہتھیائی ہے، مگر اس بار اون خاموش نہیں رہتا۔ وہ صاف الفاظ میں کہتا ہے، فیکٹری مجھے کسی نے تحفے میں نہیں دی، میں نے اس کی ایک ایک پائی ادا کر کے خریدی ہے۔ یہ سنتے ہی عارفہ فوراً کہتی ہے، تو پھر ہماری فیکٹری ہمیں واپس کرو، لیکن اون نہایت پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے، اگر میں یہ فیکٹری نہ خریدتا تو آج یہ کسی کمپیٹیٹر کے پاس ہوتی۔ میں نے تو اپنا فیملی بزنس دوسروں کے ہاتھوں میں جانے سے بچایا ہے، نقصان نہیں کیا، اور اگر یہ فیکٹری کوئی اور خرید لیتا تو کیا آپ اسے بھی اسی طرح سے کہہ سکتی تھیں کہ ہماری فیکٹری واپس کرو؟ اگر آپ واقعی ہی فیکٹری واپس لینا چاہتے ہیں تو اس کی پوری قیمت ادا کر دیجئے، میں فیکٹری آپ کو واپس دے دوں گا۔ یہ بات سن کر سب خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اس وقت فاروق صاحب کے مالی حالات اس قابل نہیں رہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آخر کار اون یہی فیکٹری ثاقب صاحب کے نام کر دے گا، تاکہ جس شخص کو ساری زندگی فاروق صاحب کے ماتحت کام کرنے کے طعنے سننا پڑے، آج وہی عزت کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ ادھر آئلہ بھی وہاں پہنچتی ہے، لیکن اون کو دیکھتے ہی غصے سے مڑ جاتی ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب یہ رشتہ مزید نہیں چل سکتا، لیکن جب بی جان کہتی ہیں، مجھے اپنے اون پر آج بھی پورا یقین ہے، وہ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، تو اون کی وہ بات سیدھی آئلہ کے دل میں اترتی ہے۔ وہ کہتا ہے، شکر ہے کسی نے تو مجھ پر اعتبار کیا، ورنہ اس گھر میں تو صفائی سننے سے پہلے ہی سزا سنا دی جاتی ہے۔ یہ جملہ صرف اون کا نہیں، آئلہ کی اپنی زندگی کی بھی کہانی ہے۔ آخر میں اون آئلہ سے صرف ایک بات کہتا ہے، اگر تم واقعی ہی یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن جانے سے پہلے صرف ایک بار سوچ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب سارا سچ تمہارے سامنے آئے تو تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ بچے۔ اور جب آئلہ کہتی ہے، میں اپنی آنکھوں دیکھی پر کیسے یقین نہ کروں، تو اون ٹوٹے دل کے ساتھ جواب دیتا ہے، میں نے صرف تم سے محبت کی تھی اور اس محبت کے بدلے صرف ایک چیز مانگی تھی، اعتبار۔ ناظرین، یہی جملہ شاید آئلہ کی آنکھیں کھول دے، اسے یاد آئے کہ اس نے خود کہا تھا، مجھے آپ پر اندھا اعتبار ہے، مگر امتحان آیا تو وہی اعتبار ڈگمگا گیا۔ لگتا یہی ہے کہ فائنل ایپیسوڈ میں آئلہ اپنی غلطی کا احساس کرے گی، اون سے معافی مانگے گی اور دونوں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط رشتے کے ساتھ ایک ہو جائیں گے، جبکہ رملہ کو بھی آخر کار اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا اور شامی کے لیے بھی اس رشتے کو جاری رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں اون اور آئلہ کے ہاں کوئی خوشخبری دکھائی جائے، جبکہ رملہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دکھایا جائے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کیجئے گا، اور ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔